جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر مدنی مذاکرے میں لے کر آئے ہیں ایک سوال۔ آج لوگوں کے پاس جائیں گے اور معلومات لیں گے کہ تعزیت کسے کہتے ہیں، عیادت کسے کہتے ہیں، تعزیت کن لوگوں سے کرنی ہے، عیادت کن لوگوں سے کرنی ہے، تعزیت اور عیادت میں کیا فرق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں لوگ کیا بات کرتے ہیں۔ سندھی تنجو نالو چھا ہے ہو؟ سلمان خان، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کھیرپور کے۔ اب اردو بھی آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ یہ سنا ہوگا آپ نے کہ تعزیت کر لیں عیادت کر لیں، یہ نہیں سنا، اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اس کا کیا آپ سمجھا دو۔ جو اپنا بیمار ہے اس سے تعزیت کی جاتی ہے اور تعزیت بیمار والے سے کی جائے گی، جو جا رہا ہے وہ عیادت وہ عیادت کر رہا ہے، اور جس سے ہو رہی ہے وہ تعزیت ہو رہی ہے۔ تعزیت ہو رہی ہے۔ یعنی ایک ہی چیز میں دو کام ہوگا۔ مریض کے پاس جا کے کیا کرنی ہے؟ عیادت 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 عیادت۔ آنا عیادت تعزیت جو جس کا انتقال ہو جائے اسے گھر بھائی والے بتائیے تعزیت عیادت کیا ہے؟ یہ تو بالکل یہی جو انہوں نے کہا آپ ہے، بتائیے، آپ بھی بتائیے۔ جو انہوں نے کہا ہے میں ان کی بات سے بالکل نہیں، متفق آپ ہوں، اپنا بتائیے۔ میں بالکل متفق ہوں ان کی بات سے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ تعزیت کیا ہے، عیادت کیا ہے؟ بتائیے تعزیت کسے کہیں گے؟ بتانا بھی ہے کیا؟ ہاں نا، تو ایسی گردن ہلا دی۔ کوئی مریض بیمار ہوتا ہے جی تو اس کے پاس جا کر اس سے ملنا ہوتا ہے تو اس کو تعزیت تعزیت کہتے ہیں، کہتے ہیں۔ جو بندہ مر جاتا ہے ٹھیک ہے۔ اس کو ہم عیادت کہتے ہیں۔ امیر سنت، یہ تعزیت اور عیادت یہ ہمارے یہاں بہت بولا جاتا ہے، بہت بولا جاتا ہے، لیکن باتوں باتوں میں جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ کہ بعض دفعہ کسی کے پاس جو ہے وہ عیادت کی ہوتی ہے لیکن کہتا ہے ہم آپ کے پاس تعزیت کرنے آئے ہیں، مریض سے ہی وہ تعزیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جملے جو ہے کس طرح یاد کیے جائیں، یہ اصطلاحات وغیرہ یہ جو جملے ہیں مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو یاد کیسے رکھیں اور ان کی فضیلت کیا ہے، عیادت کرنے کی کیا فضیلت ہے، تعزیت کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیے۔ ماشاء اللہ۔ تعزیت عیادت سے ہم چلتے ہیں۔ جو بیمار ہوتا ہے نا اس کے پاس جا کر جو ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ اصل ہے عیادت۔ ہمدردی کرے، اس کو دعا دے، تو یہ اس کی مزاج پرسی کرے، مزاج پوچھے، اس کو طبیعت پوچھے، تو یہ سب آ جائے گا عیادت میں۔ عیادت کرنا یہ سنت ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، مریض کی عیادت کرنے والے کو کیا ملے گا؟ مریض کی عیادت کرنے والوں کو کیا اجر ملے گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قبر میں ہر روز اس کی عیادت کریں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے اپنے لیے دعا کے لیے کہو کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ یہ عیادت جو ہے، مریض کی عیادت کرنا یہ سنت ہے، سنت کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اب رات تعزیت، تو تعزیت یہ جو مطلب بھی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عزیزوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ویسے کوئی بھی نقصان ہو جائے نا اس میں بھی اگر اس میں اظہار غم کیا جائے، اس کی ہمدردی کا اظہار کیا جائے، اس کو تسلی دی جائے، وہ بھی تعزیت میں آ جاتا ہے۔ لیکن جنرلی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہمدردی کا اظہار کیا جائے، دعا دی جائے، صبر کی تلقین کی جائے اس کو کہ صبر کرنا وغیرہ، تو یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ تو عام طور پہ لوگوں کو تعزیت کرنا آتا نہیں ہے، جاتے ضرور ہیں، میت کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں، تسلی دے، دعا کرے، یہ مطلب تعزیت میں شامل ہے۔ اور اس کی بھی فضیلت ہے۔ تعزیت کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہر فرد سے تعزیت کی جائے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ
گھر کے کسی ایک فرد سے تعزیت کر لی جاتی ہے. تو اب عزیز رشتہ دار ہیں جو، جیسے کہ کسی کے والد فوت ہو گئے اپنے عزیزوں میں، تو اب یہ کہ اگر اس کی جو بیوہ ہے وہ آپ کی محرمہ ہے تو اس سے بھی تعزیت کریں. سارے بیٹوں سے، ساری اگر اس کی بیٹیاں محرمہ ہیں، ایک ایک بیٹی سے، ایک ایک بیٹے سے تعزیت کرنی ہے. البتہ نامحرمہ سے تعزیت نہیں کرنی، نہ عیادت کرنی ہے نامحرمہ سے، اجنبیہ سے. اجنبیہ یا نامحرمہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو، وہ اجنبیہ کہلاتی ہے یا نامحرمہ کہلاتی ہے. اس طرح وہ مرد اس عورت کے لیے اجنبی ہے کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو. یہ آسان سی شاید یہ تعریف ہے نامحرم کی، اگر یاد کر لیں گے تو آپ کو کام آئے گی. جیسے کہ چچی ہے، تو چچی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے، اب وہ یہ کہ وہ نامحرمہ ہے. پھوپھی ہے تو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، تو اس سے تعزیت کر سکتے ہیں. فضیلت بھی ہے اس کی کہ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے تو اسے بھی اسی کی طرح اجر ملے. دوسری روایت وہ بھی امام ترمذی سے ہے کہ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرگ فرزند کی مصیبت زدہ کسی عورت کو تعزیت کرے اسے جنت میں عمدہ چادر پہنائی جائے گی. یعنی کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو اس کی ماں سے تعزیت کرنے کا اس میں تو تذکرہ ہے، تو اسے جنت میں عمدہ چادر پہنائی جائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مومن بھی کسی مصیبت پر اپنے بھائی کی تعزیت کرے، اللہ پاک اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائے گا. تو تعزیت بھی کرنی چاہیے، عیادت بھی کرنی چاہیے، اور ہم لوگ اس میں ہیں بڑے کمزور، تعزیت عیادت کم کرتے ہیں. تو بیمار ہو جائے اس کو پوچھتے نہیں، وہ کم پوچھتے ہیں. کسی کو پوچھ لیا، کوئی خاص مقصد ہوا، مطلب ہوا تو پوچھ لیا، مالدار ہوا، شخصیت ہوا تو عیادت کر دی، پہنچ گئے مل جل کے. غریب بیچارہ مر بھی جائے تو اس کو نہیں پوچھتے. تو سب کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے، عیادت کرنی چاہیے. کسی کی فوتگی ہو جائے تو اس پہ جانا چاہیے جب ممکن ہے تو، یا جو بھی صورت ہو تعزیت کر لینی چاہیے. بعد سے عزیز اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کو اگر آپ فون سے تعزیت کریں گے تو برا لگے گا کہ اتنی بھی ہمارے لیے اس کے بعد اتنا بھی وقت نہیں کہ گھر آتا ہمارے تعزیت کرتا، تو پھر گھر چلا جائے. اور اگر کوئی دور کا معاملہ ہے، جاننے والا پہچاننے والا، اتنا مسئلہ نہیں ہے نہ جانے میں، تو فون پر کر لی، وہ صوتی پیغام پر کر لی، واٹس ایپ پر آڈیو کی صورت میں، یہ بھی چل جائے گا. موقع کی مناسبت سے تعزیت اور عیادت بھی اسی طرح موقع کی مناسبت سے. بہت قریبی عزیز ہے اور آپ اس کو دیکھنے نہیں جائیں گے تو اس کو برا لگ سکتا ہے. اور دور کا ہے تو اور آپ نے فون پر بھی کر لیا تو چل جائے گا. تو موقع کی مناسبت سے تعزیت اور عیادت کی جائے. اچھا، میرے سنت ایک ان کا یہ بھی سوال تھا شاہ صاحب کا کہ اس کو یاد کیسے رکھا جائے، کہ تعزیت کس سے کی جاتی ہے اور عیادت کس سے کی جاتی ہے، اس کا کوئی نسخہ؟ یہ ہے دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. آپ ہی بتائیں کیا صورت ہو یاد رکھنے کی. تو یہ لفظ بولنا ضروری تو نہیں ہے، تعزیت اور عیادت. اب غم خاری بھی شاید یہ اور مشکل ہو جائے ان کے لیے. تعزیت اور عیادت ہے مشہور سے، بیمار پرسی بھی بولتے ہیں عیادت کو.
کہ مریض کے ساتھ تعزیت کی جاتی ہے، مریض کے ساتھ عیادت کی جاتی ہے، اور جو وفات پا جائے، انتقال کر جائے، ان کے عزیزوں کے ساتھ تعزیت کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.